معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی دولت دی ہو اور سبحان اللہ رات دن وہ اس کی تلاوت کرے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا وہ بندہ قابل رشک ہے، وہ بندہ قابل رشک ہے جس کو قرآن کی دولت ملے۔ اور سبحان اللہ، قرآن کی دولت کس انداز سے ملی؟ یعنی کہ سبحان اللہ اس کی آیات بینات کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے، اور سبحان اللہ اس کے معانی، اس کے مطالب اور اس کے احکام کو سمجھتا ہے، اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، اور پھر دوسروں کو دعوت قرآن دیتا ہے، تو سبحان اللہ یہ شخص قابل رشک ہے۔ اس پر جتنا رشک کیا جائے اتنا کم ہے۔ حضرات کرام، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں مال و دولت والے، اسباب والے، اور ان کے پاس بہت سے عہدے، منصب اور یعنی کہ عروج و ترقی بہت سی ہیں۔ تو دنیا والے بسا اوقات کہتے ہیں، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے گھر کو دیکھ کر، کسی کے بنگلے کو دیکھ کر، مطلب کسی کے عہدے اور منصب کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں کہ یہ یار کیسا شخص ہے کہ اس کو اللہ نے اتنی بلندی دے دی، اتنا عروج دے دیا۔ فرمایا یہ لوگ قابل رشک نہیں ہیں۔ قابل رشک اگر دنیا میں کوئی ہے، وہ سبحان اللہ وہ شخص ہے جو رات دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ یقین جانیے کہ آج میرے معاشرے کے اندر جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے، اگر بڑی عمر میں ہے، ظاہری بات ہے بڑی عمر میں قرآن کو سیکھنا کوئی معمولی بات ہے، بہت مشکل بات ہے، جبکہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر سے پناہ مانگی ہے، اور آخری عمر سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عمر اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی محبت دل میں نہ ڈال دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنی قوم سے، اپنی امت سے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت جو ہے کہیں دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے، اور فرمایا کہ جو عمر کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں دیکھ لیجئے لوگ دنیا کی محبت کے اندر اس قدر گرفتار ہوتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن سبحان اللہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت ہو اور قرآن سے محبت ہو، اور رات دن قرآن کی تلاوت کریں، صبح کے وقت بھی قرآن لے کر بیٹھ جائیں، شام کے وقت بھی، رات کے وقت بھی، اکثر ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں ہماری بزرگ مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہمارے احباب بزرگ تو ماشاءاللہ کتنا ذوق اور شوق سے قرآن کی تلاوت رکھتے ہیں، اور وہ اگر ہم بھی یاد کریں، آج کے جو مائیں ہیں وہ یاد کریں اپنے آباء و اجداد کو کہ ان کے آباء و اجداد بھی کس طرح قرآن سے ایک محبت کیا کرتے تھے، رات دن اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے معاشرے کے اندر قرآن تو بس لپیٹ کر اچھے سے غلاف میں اوپر مقام پر رکھ دیا جہاں ہاتھ بھی نہ پہنچے، اور وہاں سے دیکھیے آپ کے گھر میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے، کتنی دفعہ آپ نے کھولا ہے اسے، کہ آج کے دن گھر کے 10 افراد ہیں کہ 10 کے 10 افراد میں سے کسی نے اس کو توفیق ہوئی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کھول کر پڑھ لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ لوگ قابل رشک ہیں، سبحان اللہ، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو اور وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہو، اور فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت دی ہو، مال دیا ہو، اور وہ رات دن راہ خدا میں خرچ کرتا ہو، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہو، اور رات دن سبحان اللہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہے اپنے مال سے، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں حصہ لے رہا ہے، مخلوق خدا بھوک افلاس کا شکار ہے ان کی خدمت کر رہا ہے، جس انداز سے اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، فرمایا یہ رات دن اس مال کو خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ شخص بھی قابل رشک ہے۔ مطلب دو لوگ ہیں جو قابل رشک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان قابل رشک والوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں ریاکاری، دکھلاوے سے بھی محفوظ فرمائے، کیونکہ ناظرین کرام یاد رکھیے گا یہ دو عمل ضائع ہونے کا بھی بڑا خدشہ ہے۔ جس کو اللہ نے تبارک و تعالی نے یہ توفیق دی ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، یا کوشش جس انداز سے بھی کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر ذرا بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ یار یہ دنیا والے لوگ کیسے ہیں کہ ان کو قرآن کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں ہے، مجھے توفیق ہے، نہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے یا اللہ، یا ان کے لیے کوشش کرنی ہے یا اللہ تو ان کو بھی توفیق عمل نصیب فرما دے، ان کو بھی قرآن کی محبت نصیب فرما دے، ہم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اور خاص طور پر وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو، ظاہری بات ہے مال کی وجہ سے لوگ پھر کہتے ہیں حاجی صاحب ہیں، سیٹھ صاحب ہیں، بڑے تعریفیں کرتے ہیں، تو بس اوقات ریاکاری کا بھی وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی خالصتاً اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے لیے ہمیں اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔